اسلام کی ٹیچنگ تو یہی ہے کہ سب کو اپنے ہی جیسا انسان سمجھو، اپنے ہی جیسا، کیونکہ ایک ہی کریٹر نے سب کو بنایا ہے. کوئی انسان ایسا نہیں کہ جو کسی اور ڈھنگ کا انسان ہو، کہ تمہارا دشمن ہو، تمہارا رائیول ہو، یہ سب کچھ ہی نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلام میں دشمنی اور دوستی کا کانسیپٹ وہ ہے جو فطرت کے مطابق ہے، نیچر کے مطابق ہے. دیکھیے، نیچر میں صرف دوستی ہے، دشمنی نہیں ہے. کریٹر نے جو پیدا کیا انسان، تو ہر انسان یکساں طور پر انسان ہے. ایسا نہیں کوئی انسان ہمارا دشمن ہے، کوئی انسان ہمارا دوست ہے. اس طرح پیدا نہیں کیا کسی کو. ہر انسان میرے جیسا ہے. جو میں ہوں وہی دوسرا انسان بھی ہے. اس لیے قرآن میں مستقل یعنی پرماننٹ دشمنی کوئی چیز نہیں ہے. جو بھی دشمنی ہوگی وہ ٹیمپریری ہوگی، عارضی ہوگی. تو اسلام میں دوستی تو پرماننٹ ہے، لیکن دشمنی ٹیمپریری ہے. یعنی وقتی طور پر کبھی کوئی آپ کا دشمن بن سکتا ہے، لیکن اگر آپ صحیح پلاننگ کریں تو بہت جلد وہ اپنی فطرت طرف لوٹے گا اور وہ آپ کا دوست بن جائے گا. یہ بات آپ قرآن کی سورہ نمبر 41 میں جان سکتے ہیں. قرآن کی سورہ نمبر 41 میں بہت کلیئر طور پہ بات کہی گئی. وہ یہ ہے کہ اگر تم کسی کو دیکھتے ہو کہ وہ بظاہر تمہارا دشمن ہے، تو تم اس سے ریئیکٹ مت کرو، پازیٹیو بیہیویئر اختیار کرو. یعنی یونیلیٹرل طور پر اس سے اچھا سلوک کرو. تو کیا ہوگا کہ اس کی جو اوپر جو دشمنی تھی ظاہری، وہ دھیرے دھیرے ختم ہو جائے گی. وہ اپنی فطرت طرف لوٹے گا، نیچر کی طرف. فیض اللہ بین کا بین اداوا کرنے والی الحمیم، کہ جو بظاہر دشمن دکھائی دیتا تھا وہ تمہارا دوست بن جائے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام میں دوست دشمن کی کیٹیگری نہیں ہے کہ یہ دشمن ہے وہ دوست ہے. دو کیٹیگری نہیں ہے، ایک ہی کیٹیگری ہے. وہ کیٹیگری یہ ہے، کچھ لوگ آپ کے ایکچوئل دوست ہوں گے، کچھ آپ کے پوٹینشیل دوست ہوں گے. جو دوست ہیں بظاہر آپ کے وہ ایکچوئل دوست ہیں آپ کے، لیکن جو بظاہر دشمن دکھائی دیتا ہے وہ بھی آپ کا پوٹینشیل دوست ہے. کیونکہ اگر آپ نے ریئیکشن کا طریقہ اختیار نہیں کیا، آپ کا پازیٹیو بیہیویئر رہا، آپ نے یونیلیٹرل طور پر اس سے اچھا تعلق قائم کیا، تو دھیرے دھیرے وہ اپنی فطرت اپنے نیچر کی طرف لوٹ جائے گا. جو بظاہر دشمن بنا ہوا تھا وہ آپ کا دوست بن جائے گا. یہ اسلام کا اصول ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی اصول کا ہمیشہ اختیار کیا. آپ نے کبھی کسی کو دشمن بتا کر اس سے جنگ نہیں کی، ایسا کبھی نہیں کیا آپ نے. مثلاً دیکھیے، جن لوگوں نے خود سے دشمنی کی تھی مکہ والوں نے، تو اس کے بعد کیا ہوا کہ آپ کو وہ وقت آیا کہ میجارٹی مکہ کے اسلام میں داخل ہو گئی. وہ لوگ مائنارٹی میں ہو گئے جنہوں نے آپ کے خلاف دشمنی کی تھی، میجارٹی آپ کے ساتھ ہو گئی. تو وہ لوگ جو کہ پہلے دشمن بنے ہوئے تھے اور بہت آپ کو بہت ستایا تھا، بہت زیادہ ستایا تھا، وہ آپ کے پاس لائے گئے. تو آپ نے کچھ بھی ان کو کچھ بھی نہیں کہا، یعنی کوئی بدلہ بھی نہیں لیا، کچھ کہا بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، بلکہ یہ کہہ دیا
کہ لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم طلقاء، تمہارے پر کوئی بلیم نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو. تو اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ وہ لوگ جو دشمن بنے ہوئے تھے وہ سچ مچ اپنی فطرت کی طرف لوٹ گئے، وہ دوست بن گئے. یعنی کچھ لوگ جو پہلے دوست بنے تھے تو یہ بھی دوست بن گئے، دو بظاہر دشمن تھے. تو یاد رکھیے اسلام جو ہے ریلیجن آف نیچر ہے، یعنی فطرت کا مذہب. تو جو فطرت ایک انسان کی ہے وہی دوسرے انسان کی ہے، جو فطرت میری ہے وہی اس کی بھی ہے جو بظاہر دشمن دکھائی دیتا ہے. تو اس کی ظاہری دشمنی کو لے کر اپنا رویہ مت آپ بنائیے. ظاہری دشمن کوئی چیز نہیں ہوتی، آپ اس کی فطرت کو ایڈریس کیجیے. اس کا جو جو کریٹر نے جو اس کو مائنڈ دیا ہے اس کو ایڈریس کیجیے. اس کی ظاہری دشمنوں کو اوائڈ کیجیے اور اس کی جو اندر چھپا ہوا جو نیچر ہے اس کو ایڈریس کیجیے. تو آپ دیکھیں گے کہ وہ جو بظاہر آپ کو دشمن بنا ہوا تھا وہ آپ کا دوست بن جائے گا. اسی لیے اسلام میں دیکھیے قرآن میں کچھ آیتیں ایسی ہیں جن میں جنگ کا حکم دیا گیا ہے، لیکن کسی آیت میں بھی یہ نہیں کہا کہ دشمن سے لڑو. دشمن سے لڑائی کا کانسیپٹ ہی اسلام میں نہیں ہے. دشمن سے لڑائی کا کانسیپٹ اسلام میں ہے ہی نہیں. دشمن سے جو کانسیپٹ ہے اس سے ملاقات کرو، اس سے ڈسکس کرو، اس سے ڈائلاگ کرو، اس کو پیسفل طریقے سے سمجھاؤ بجھاؤ. یہ ہے اسلام میں. یہ بہت عجیب بات ہے کہ لوگوں کو خبر نہیں اس بات کی کہ اسلام میں دشمن سے وار کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے. وار صرف اٹیکر کے خلاف ہے. یعنی کوئی حکومت ہے آپ کے سرحد پر، وہ آپ پر اٹیک کرے تو ایز اے ڈیفنس آپ کو جانا پڑے گا. ایز اے ڈیفنس کے سوا کوئی اور وار اسلام میں نہیں ہے. تو اس لیے یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ اسلام میں وار کا کانسیپٹ ہے ہی نہیں. اسلام میں صرف دوستی کا کانسیپٹ ہے. یا یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ اسلام میں رول جو ہے وہ پیس ہے اور وار ایک ریئر ایکسیپشن ہے. یہ اسلام کا وہ کانسیپٹ ہے جو ہم کو قرآن سے ملتا ہے. کچھ مسلمان جو لڑائی بڑائی میں مشغول ہیں وہ ان کا اپنا طریقہ ہے، وہ اپنا کلچر ہے. اسلام نے کبھی اس کلچر کی تبلیغ نہیں کی. آج کل جو مسلمان بم مارتے ہیں یا گن کچے چاہتے ہیں وہ ان کا اپنا کلچر ہے، وہ اسلام کی ٹیچنگ نہیں ہے. اسلام کی ٹیچنگ تو یہی ہے کہ سب کو اپنے ہی جیسا انسان سمجھو، اپنے ہی جیسا، کیونکہ ایک ہی کریٹر نے سب کو بنایا ہے. کوئی انسان ایسا نہیں کہ جو کسی اور ڈھنگ کا انسان ہو، کہ تمہارا دشمن ہو، تمہارا رائیول ہو، یہ سب کچھ ہی نہیں. تو اس معنی یہی کہ دشمنی نتیجہ ہوتی ہے ریئیکشن کا، نیچر کا نہیں. یعنی اگر کوئی آپ کو دشمن دکھائی دیتا ہے تو وہ ریئیکشن کی بنا ہوگا. کوئی آپ نے ایسا کام کیا ہوگا جس کی وجہ سے آپ کو اس کے درمیان ریئیکشن کا معاملہ پیدا ہو گیا. تو اس ریئیکشن کا سبب ختم کیجیے، جو سبب ہے ریئیکشن کا اس کو ختم کیجیے. اس کے بعد ادھر بھی دوستی ادھر بھی دوستی. یہ بہت ہی سمپل فارمولہ ہے اسلام کا. اسی لیے اسلام میں جنگ یا لڑائی ایز اے پرنسپل نہیں ہے. ایز اے پرنسپل دیر از نو وار ان اسلام. وہ صرف ایک ہی وجہ سے لڑائی ہوتی ہے، جب کوئی اٹیک کرے.
دو کنٹریز ہیں ایک دوسرے کے پڑوس میں، اب دوسرا کنٹری اٹیک کر دے آپ کو، یعنی ملٹری لے کر گھس آئے، تو وہ تو آپ کو ایز اے تو ڈیفینس کے لیے وہاں پر آپ کو جانا پڑے گا. ادروائز دیر نو وار ان اسلام. اسلام میں یہ ہے کہ پیسفل طریقے سے خود بھی رہو، دوسروں کو بھی پیسفل طریقے سے بتاؤ جو بتانا ہے. تو پیس اسلام میں اصل ہے، وار اصل نہیں ہے. یہ میں نے سمجھا ہے اسلام کو قرآن کے مطالعے سے، حدیث کے مطالعے سے اور سنت رسول کے مطالعے سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.